وأصحابه الأكرمين الأفضلين على من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار برمنقبت مولا کائنات پیش خدمت ہے کہ الفت مولا علی ہی الفت غفار ہے، الفت مولا علی ہی الفت غفار ہے، دل میں جس کے بغض ہے وہ داخل فی النار ہے، بغض ہے دل میں جس کے بغض ہے وہ داخل فی النار ہے، دل میں جس کے بغض ہے وہ داخل فی النار ہے۔ بستر آقا پہ کیسی گزری ہجرت کی وہ شب، بستر آقا پہ کیسی گزری وہ ہجرت کی شب، سوتے سوتے یوں علی بستر پہ بھی بیدار ہے، سوتے سوتے یوں علی بستر پہ بھی بیدار ہے۔ سیرت مولا علی تو عکس ہے قرآن کا، سیرت مولا علی تو عکس ہے قرآن کا، بینہم رحماء اشداء علی الکفار ہے، بینہم رحماء اشداء علی الکفار ہے۔ ابھی جو آپ مرحب کے بارے میں سن رہے تھے اس کی ایک جھلک اشعار میں تبدیلی کے ساتھ، زین کٹ کر جسم کٹ کر جبل بھی ٹکڑے ہوا، زین کٹ کر جسم کٹ کر جبل بھی ٹکڑے ہوا، اب بھی مرحب سنتا رہتا تیغ کی جھنکار ہے، اب بھی مرحب سنتا رہتا تیغ کی جھنکار ہے۔ بدر ہو یا ہو کے خندق خیبر و جنگ احد، مرتضیٰ دین خدا کے والی وہ سردار ہے، مرتضیٰ دین خدا کے والی وہ سردار ہے۔ والد شبیر و شبر والی ہر امتی، والد شبیر و شبر والی ہر امتی، پاک زہرا فاطمہ کے شوہر و سردار ہے، پاک زہرا فاطمہ کے پاک زہرا فاطمہ کے شوہر و سردار ہے۔ جب بھی مشکل دین پر تھی جان دی ہے آل نے، جب بھی مشکل دین پر تھی جان دی ہے آل نے، مرتضیٰ کے گھر کا بچہ دین کا گلزار ہے، مرتضیٰ کے گھر کا بچہ دین کا گلزار ہے۔ میری ماں بھی باپ بھی اولاد بھی ان پر فدا، میرے ماں بھی باپ بھی اولاد بھی ان پر فدا، عشق مولا میں خلیل آسیے بیمار ہے، عشق مولا میں خلیل آسیے بیمار ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند آل رسول پر اور آقا کریم علیہ السلام پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بالخصوص مسجد حاضہ کے ذمہ داران اور انتظامی کمیٹی کے نگران، یقیناً یہ بڑی مسرت اور خوشی کا باعث ہے کہ ہم اور آپ اللہ عز و جل کے گھر میں حضرت سیدنا مولا مشکل کشا فاتح خیبر ولی المتقین وہ امام العاشقین ابو الحسن والحسین شوہر فاطمہ بطول اخی رسول اللہ فاتح خیبر سیدنا مولا مشکل کشا
کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل و مناقب سننے سنانے کے لیے جمع ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں نسبت ہوتی کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مولا علی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بتاؤں میں کہ ہر مسجد کا سمت کیا ہوتی ہے، ڈائریکشن کیا ہوتا ہے۔ ہر مسجد کا ڈائریکشن کعبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آ کر کے کل کے دن کہے کہ میں یہ ڈائریکشن میں نماز پڑھوں گا، تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ ڈائریکشن میں نماز پڑھنا نہیں ہوگا۔ بولے یہ ڈائریکشن میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ ڈائریکشن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے کس ڈائریکشن میں پڑھوں میں، کس سمت میں اپنے رخ کو کروں نماز کے عالم میں؟ ہر کوئی کہے گا کہ کعبے کی طرف کرو۔ دعا میں ہم نیت بھی یہی کرتے ہیں، الی جہت الکعبہ، کعبے کی رخ پر، جس رخ پر ہر دنیا بھر کی مسجدوں کی نمازوں کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کا چہرہ، آپ کے کاندھے اگر مسجد حرام سے یا قبلے سے پھر جائے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرائط نماز میں سے ہے، نماز کی ضروریات و لوازم میں سے ہے۔ اگر کوئی چہرے سے قبلے سے پھر گیا، پھر اس کے بعد 1000 سجدے سہو کر لے، نہیں ہوتی نماز، پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ شرائط نماز میں سے ایک ہے استقبال قبلہ۔ اور قربان جائیے، آپ قبلہ اس طرف رخ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے تو ہو سکتا ہے کسی کا گھر ہوگا، دیوار کے پیچھے کوئی گھر ہوگا، کوئی دکان ہوگی، کوئی مکان ہوگا، قبرستان ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ بولے مول صاحب ادھر رخ کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں پیچھے، اس کے پیچھے تو دیوار کے پیچھے کوئی اور مکان۔ تو کوئی بھی کہے گا کہ نہیں، اس کے پیچھے نہیں ہوتا، اس کی جو جہت، اس کا جو ڈائریکشن ہے، وہ ڈائریکشن قبلے اور کعبے کی طرف جاتا ہے۔ یہ ڈائریکشن کی وجہ سے ہم اس سمت پر رخ کرتے ہیں۔ قربان جائیے، آج لوگ نبی کے فیض کے منکر، اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے یہ کیسے ہو سکتا؟ ذرا غور کرو آپ، کعبہ کہیں پر ہزاروں کلومیٹر دور ہے، کعبہ کوئی ذات کا نام نہیں ہے، کعبہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، کعبہ نہ نبی ہے، کعبہ نہ ولی ہے، کعبہ نہ صحابی ہے، کعبہ نہ اہل بیت میں کا کوئی شخص ہے۔ ایک بنی ہوئی منجمد عمارت کا نام کعبہ ہے، ایک عمارت کا نام ہے کعبہ۔ کعبہ ذات نہیں ہے، کعبہ قرآن نہیں پڑھتا، کعبہ زبان سے اپنی کوئی ورد اور تلاوت نہیں کرتا، کعبہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ بولیں گے کعبہ ہے کیا؟ گچی اور مٹی کی بنی ہوئی ایک عمارت کا نام کعبہ ہے، جسے کسی وقت فرشتوں نے بنایا، کسی وقت حضرت آدم نے بنایا، کسی وقت حضرت ابراہیم نے بنایا، کسی وقت مصطفیٰ کریم کے دستے مبارک لگے، بعد میں لوگ تبدیل کرتے رہے، مگر کعبہ ہے کیا؟ پتھر اور گچی کی عمارت کا نام کعبہ ہے۔ بولے اس کعبے کا یہ فیضان ہے، اس کے اندر یہ طاقت و روحانیت ہے، ہزاروں کلومیٹر سے دور رہ کر کے بھی آپ کی میری نمازیں درست کروا رہا ہے۔ میں یہاں ٹھہر کر نماز پڑھوں، کعبے کی طرف رخ ہے تو میری نماز درست، کعبے سے نماز پھر گئی، میری نماز غارت ختم، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ قربان جائیے، ایک مٹی کا بنایا ہوا اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ لگے کعبے کو، تو اس کعبے میں یہ کمال آ جائے کہ میری اور آپ کی نمازیں بارگاہ خداوند قدوس میں پہنچا دے۔ جس مقام پر اللہ کے نیک بندے آرام کرتے ہیں، اس مقام کی برکتوں اور فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا؟ مٹی کی بنائی ہوئی عمارت کا یہ کمال ہے۔ تو ذرا غور کریے کہ کعبہ وہ جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کی تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھے بھی تو ثواب ہے، طواف بھی کرے تو ثواب، حج کا اہم رکن ہے، اس کے طواف کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ تو کعبے کی اپنی یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے۔ تو ذرا غور کریے کہ اگر کوئی اس کعبے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کعبے کی از خود فضیلت یہ ہے کہ کعبے کا طواف کر لو، حج ہو جائے گا۔ حج جو صحیح
نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر کعبے کا حج کر لے، طواف کر لے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ بندہ جب کوئی حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں، ایسا پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ارے اس کعبے کا طواف کرنا آدمی کے گناہوں کو پاک کر دے، اس کا دیدار کرنا، اس کو تکلے دے بیٹھنا، کیا خدا کا گھر ہے، خدا خود نہیں رہتا وہاں پر، اس کو تکنا عبادت، اس کو تکنا بھی عبادت قرار پائے۔ جو کعبے کے اندر پیدا ہو اس سے محبت کرنا، پھر اس کا دیدار کرنا، اس کو تکنا کا عالم کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، مولود کعبہ، امام المتقین، فاتح خیبر، سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ مولا علی کی عظمتوں اور شان اور رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں بات ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ نسبت ہوتی کیا ہے، آخر نسبت میں اب یہ کعبے کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہماری نمازیں درست ہو رہی ہے، یہ نسبت ٹوٹ جائے ختم۔ یہاں تک کہ جو ہمارے بڑے بڑے متکلمین گزرے ہیں جنہوں نے اصول بنائے ہیں اسلام اور شریعت کے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی، نسبت دیکھیے کتنی ہے، اگر ایک آدمی کو دیکھو کہ تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نبی کو مان رہا ہے، خدا کو مان رہا ہے، قبلہ اہل قبلہ ہے، تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ۔ نسبت کا یہ کمال ہے، نسبت ایک کی ایک کے ساتھ جڑ جائے تو اس نسبت کا عالم کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ۔ ایک مرتبہ کنز العمال میں حدیث پاک آتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خچر جس کو ہم میول کہتے ہیں اس پر آپ سواری فرمایا کرتے، سواری کے طور پر استعمال ہوتے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جانوروں میں کسی کو بھی اگر کم عقل کے لیے تانا دینا لگے یا گالی دینے لگے تو گدھا، یا پھر ایسے لفظ، خچر اور گدھا دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، لوگ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر آقا کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں دنیا میں جس کو کوئی نہ پسند کرے، اگر اسے بھی مصطفیٰ اپنی برکتوں رحمتوں سے نہ نوازے تو پھر کون ہوگا جو اس کو قریب کر پائے گا۔ ایک خاتون دیوانی تھی، آتی ہے حبیب پاک کے پاس، کچھ سوال کرنے لگی باہر بلا کر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دھوپ ہے اور وہ سوال پر سوال کیے جا رہی ہے، بے تک کے سوال ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں منہ لگا رہے ہیں، کوئی نہیں اس سے بات کرتا، یہ دیوانی ہے، یہ پاگل ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے، کوئی کام کی بات بھی نہیں کرتی، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جسے کوئی اپنا نہ بنائے، جس کو منہ نہ لگائے، اگر مصطفیٰ کریم بھی اس کو سینے سے نہ لگائے تو پھر کائنات میں کون ہوگا جو اس کو قریب کر پائے گا۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو بہرحال حبیب پاک جو سواری استعمال فرمایا کرتے تو صحابہ فرماتے کہ آپ کے وصال مبارک کے بعد اگر وہ سواری ٹھہری ہوئی ہوتی، اس کے پاس سے اگر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، تو ہم وہ آدمی سے بات کرتے 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 اس کے پاس سے گزر جاتے، وہ سواری کے پاس سے۔ اگر وہ مومن ہوتا، آنے والا نیا اجنبی شخص، تو جانور اپنی سر جھکا کر ٹھہرا رہتا، اگر وہ منافق ہوتا تو وہ جانور پیشاب کر دیتا، ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ منافق ہے۔ ارے حبیب پاک کچھ سواری پر کچھ لمحے کے لیے اگر قیام فرما لے، سوار ہو جائے، تو اس کا کمال یہ ہے، نفاق دل کا عالم ہے، زبان سے بولنے والی چیز کا نام نفاق، ہپوکریسی اس کو نہیں کہتے، منافقت دل میں رہنے والی بات، زبان سے کہے مسلمان کلمہ پڑھے، دل میں نفاق رہے۔ ارے قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹ کے لیے جس پر سوار ہو جائے، جس پر آپ کا دست مبارک لگ جائے، اس میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے، آنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اس کے دل میں رہنے والے ایمان اور نفاق کو پرکھ لیا کرتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی نسبت جب ایک جانور میں اتنے لمحے کے لیے آ جائے تو یہ کمال پیدا ہو جائے، اور پھر اہل بیت اطہار کون؟
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़ों का नाम है, मुस्तफ़ा के खून का नाम है, मुस्तफ़ा के जिस्म के अज़ू का नाम अहले बैत अतहार है, फातिमतुज़ ज़हरा है, हसनैन करीमैन है। ये कोई और नहीं है, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बेटे, मुस्तफ़ा करीम के जुज़। और जिसका जिक्र आज करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम ने खुद फरमाया अल अली मिन्नी व अना मिन अली। हुसैन का तो आपने सुना है, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुखारी की हदीस उठा करके पढ़िए, फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूं। तो वो अली का आलम क्या होगा, उसका अंदाजा आप लगाइए कि क्या आलम होगा उस जात का। आपकी हमारी बात होती है उम्मत मोहम्मदिया की, तो हर कोई कहता है उम्मत मोहम्मदिया क्या है, फरमाते हैं कि खैरी उम्मत, सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है आप और हम। किस लिए है, किस वजह से है भाई? पहली उम्मतों को खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत क्यों नहीं कहा गया, हमें क्यों कहा गया? आप बोलेंगे बस इतना ही है कि पहले की उम्मत मूसा की उम्मत थी, इब्राहिम की उम्मत थी, नूह की उम्मत थी, लूत की उम्मत थी, दाऊद की थी, मूसा की, हर नबी की उम्मत थी। ये उम्मत किसी और की नहीं, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वजह से हम खैर उम्मत है। और हमारे अंदर कोई सुरखाब के पर लगे हुए नहीं है। हमारे अंदर आज जितने गुनाह है, शायद पहली उम्मतों में भी उतने गुनाह नहीं थे होंगे, उससे ज्यादा गुनाह हमारे अंदर है, उससे ज्यादा गुनाह, हर किस्म का गुनाह पाया जाता है। पहले की कौमों के लोग जो है गुनाह करते, थोड़े महदूद लोग करते, छुप कर करते, मगर यहां पर अलल ऐलान कर रहे हैं हम, हर गुनाह खुलकर हो रहा है। कत्ल गारत गिरी आम, मारपीट आम, जिनाकारी आम, क्या नहीं हो रहा है हमारे पास, क्या नहीं हो रहा है? अरे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, एक महदूद किस्म के लोगों ने बदकारी, होमोसेक्सुअलिटी किए थे, अल्लाह ताला ने उनको जिंदा दफन कर करके उनकी बस्ती को पलटा दिया। कौम सदूम जो थी, सदूम आज भी जाकर के देखिए, डेड सी के पास आपको मिलेगा, सारी कौम को पलटा दिया गया। आज तक भी वो नशाने इबरत बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि भाई वो डेड सी जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में इस्लामी मौरखीन का कहना यह है, ये वही मकाम है जहां पर कौम सदूम रहती थी, अल्लाह ने उनको पलटा करके नीचे डाल दिया। अब कोई कहता है उसके अंदर प्रेशर नहीं है, फुला है, सॉल्टी वाटर है। बहरहाल सारी साइंटिफिक बहसें होती है, मगर इस्लामी मौरखीन का कहना यह है कौम सदूम वहां रहती थी, उनको पलटा दिया गया। अल्लाह ने नशाने इबरत और मलामत के तौर पर सुबह क़यामत तक रख दिया वो कौम की बस्ती को। आज हमारे पास क्या है, अलल ऐलान कर रहे हैं, कानून बने हुए हैं, कानून बना करके हम बदकारी कर रहे हैं, मगर ये कौम तबाह नहीं हो रही है, फिर भी खैर उम्मत है। आप बोलेंगे वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि आका करीम की निस्बत है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत ने हर शय पर हमारी पर्दादारी कर दी है, हम बचे हुए हैं। अरे हबीब पाक का कलमा पढ़ ले तो हम खैर उम्मत, सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत। आगे बढ़िए, औलिया, औलिया कौन, औलिया उलमा कौन? फरमाया हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मैं आपको लेकर आ रहा हूं बताने के लिए अली है कौन। अरे जिक्र करो तो डटकर करो, खुलकर करो, डरते हुए नहीं कि कौन क्या कहेगा। किसी के कहने से हम कलमा नहीं पढ़े हैं, मुस्तफा करीम और अहले बैत अतहार और सहाबा के सदके से मुसलमान है। उनका जिक्र करते हुए अरे इनू इधर बन जाएंगे, कोई बोला तो शिया हो जाएगा, कोई बोले तो राजी। अरे तुम्हारे पास तुम्हारे फतवे रखो, हमें फतवों से कोई लेना देना नहीं। हम अली वाले कल भी थे, आज भी है। किसी का कुछ कुछ अली होगा, हमारा सब कुछ अली मुर्तजा है। अरे उनकी औलाद है, अल्लाह ने हमें फख्र के साथ तहदीस नेमत के तौर अल्लाह ने उनकी औलाद में से बनाया है। हमें तो ज्यादा हक बनता है कि हम अपने जद का जिक्र पूरी शान और आन और बान के साथ किया करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कोई वली आलिम कौन बनता है? फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के औलिया और उलमा बनु इसराइल के अंबिया के बराबर है। फरमाया मकाम और मर्तबे के एतबार से, मकाम नबुव्वत अलग है, विलायत अलग है, मगर फरमाया कि जो शान और जो काम अल्लाह ने अंबिया से लिया था वही काम इस उम्मत के औलिया और उलमा से ले रहा है। फरमाया किस लिए? बोले मुस्तफा की निस्बत मिल गई, मुस्तफा की निस्बत ने उन्हें वो कमाल दे दिया, इनसे वो काम लिया जा रहा है जो अंबिया से पहले दौर में लिया जाता। फिर आगे बढ़े, बोले ताबईन, तबे ताबईन कौन? बोले हबीब पाक जिनका जिक्र ज़बान मुक़द्दस से फरमा दे वो तबे ताबईन बन गए। उससे ऊपर बोले ताबईन जो जमाना सहाबा का पाले उनको ताबईन कहा जाता है। बोले सहाबा कौन? सहाबा वो, फरमाया कि हर कोई अपने मकाम पर मीनारे नूर है, हिदायत का सरचश्मा है। अस्हाबी
कुल्लुहुम आदूल फरमाया कि बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, किसी की भी हिदायत इख्तिदा कर लो, हिदायत पा जाओगे। फरमाया कि अगर कोई आदमी वक्त का कोई वली हो, अगर वो सारी जिंदगी अगर ओहद के बराबर भी सोना खर्च कर दे, एक सहाबी की अदना दर्जे की एक नेकी को नहीं पहुंच सकता। बोले कौन है ये सहाबी? बोले मुस्तफा के हाथ में हाथ देने वाले को सहाबी कहा जाता है। मुस्तफा के हाथ में हाथ, वो पैदाइशी कोई वली नहीं भी पैदा हुए, कई ऐसे थे, कई सहाबे किराम आपको मिलेगा पूरी जिंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में गुजरी। सारी जिंदगी हजरत खालिद बिन वलीद ले लें, हजरत अबू सुफियान ले लें, हजरत मुआविया ले लें, कई सहाबा है, सारी जिंदगी मुखालिफत में गुजरी। जब एक मर्तबा अब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, जब मुस्तफा के हाथ में हाथ दे दिए तो वो सहाबी की तरह कोई सहाबी नहीं, न आप बाद वालों में कोई बराबरी कर सकता है, न पहले वाली उम्मतों में कोई बराबरी कर सकता है। बोले कौन? आम सहाबी का ये दर्जा है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर उनके अंदर दर्जात है। फरमाया क्या? उसके बाद है बदर के साथ, उसके बाद है गज़वे सुलह हुदैबिया के सहाबा। अल्लाह ताला उसने फरमाया क्या? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अरे बैत रिज़वान के मौके पर जिन सहाबा ने बैत की, अल्लाह उन सबसे राजी है, उनके ऊपर रहम फरमा दिया है, अल्लाह ने रहमत को उनके हक में लिख दिया है। क्या फरमाया? यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह का हाथ बैत रिजवान वाले सहाबा के हाथों पर रखा गया है। फरमाया मेरा हाथ उनके हाथों पर है। फिर आगे बढ़िए, कहा बदरी सहाबा। कौन है बदरी सहाबा? फरमाया जो बदर में एक मर्तबा शरीक हो गया, जो बदरी सहाबी है, अल्लाह ने उनका ऐसा वादा फरमाया रहमत का, फरमाया आज के बाद वो जो चाहे करे, कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। ये बदरी सहाबा की बात हो रही है। बोले बदरी सहाबा बने कैसा? मुस्तफा के हाथ में हाथ देने से बदरी बने। ऊपर चलिए, मुहाजिरीन है, अंसार है, मुहाजिरीन मिलेंगे, उससे ऊपर चले जाइए कि फिर इब्तिदा में ईमान लाने वाले सहाबा, फिर कुछ वो सहाबा जिनको हबीब पाक ने फरमाया एक निशिस्त में बैठकर, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना। 10 सहाबा को फरमाया जिनकी जन्नत की बशारत नाम लेकर मुस्तफा ने जमीन पर अता फरमाई। बोले ये कौन है? बोले मुस्तफा के हाथ में हाथ देने वाले थे, जिनको किसी को बदरी बनाया, किसी को ओहदी बनाया, किसी को बैत रिजवान वाले बनाया, किसी को मुहाजिर बनाया, किसी को अंसार बनाया, किसी को अशरे मुबश्शिरा बनाया। फिर और थोड़ा ऊपर बढ़े, कौन? खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये कौन है? मुस्तफा करीम से अबू बकर का ताल्लुक ईमान लाने से पहले बहैसियत दोस्त रहा, मगर ये जितना मकाम मिला ईमान लाने के बाद मिला, हाथ देने की वजह से बना। उमर फारूक इब्तिदा में इस्लाम के दुश्मन, अरे आका करीम को कत्ल करने के दर पे निकले। वो उमर फारूक का जब मकाम बुलंद हुआ, जब हाथ में हाथ दिया तो क्या हुआ? फरमाया कि उमर जिस रास्ते से जाते हो शैतान रास्ता बदल लेता। उमर रास्ता नहीं बदलते, उमर नहीं रास्ता बदलते, उमर का रास्ता देखकर शैतान रास्ता बदल देता। हमारे लिए एक इबरत है इसमें, नौजवानों के लिए, कि भाई कहीं किसी को देखकर अपना तरीका, अपना अकीदा, अपना मरकजो महवर मत बदला करो। किसी को देखकर बदलने के लिए नहीं भेजा गया तुम्हें, तुम दूसरों को अपने तरीके पर लाने के लिए भेजे गए हो। तुम उसी राह पर, उसी डगर पर, उसी अकीदे पर चलना है। गैर अपने रास्ते बदल ले, जैसा शैतान उमर को देख करके रास्ता बदलता है। फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होते। अल्लाह ने हक उमर की जबान पर जारी कर दिया। हजरत उमर की ये बात, हजरत उस्मान कुरैश से भी नहीं, बनु उमैया से है, इस्लाम लाए तो फरमाया कि अरे फरिश्ते भी जिनको देख करके हया करे उसका नाम उस्मान है। ये कौन है? सारे सहाबा कौन? जो मुस्तफा के हाथ में हाथ दे, उनका ये मकाम है। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए, अज़वाज, बीवियां, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हमारी उम्मत की माएं हैं, उम्महातुल मोमिनीन है। वो कौन? कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले की हैं, कुछ दूसरे कबाइल की हैं। अबू सुफियान जब अभी शिद्दत के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत कर रहे हैं, उस वक्त उनकी बेटी उम्मे हबीबा सरकार की ज़ौजा है। मुस्तफा करीम से ज़ौजियत का रिश्ता जुड़ गया
قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی 22واں پارہ دوسری آیت ہے، اٹھا کر کے پڑھیے سورہ احزاب. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورت ہے نا بھائی، وہ بھی تو ان کو بھی ساری عورتیں ہی ہے. بی بی خدیجہ خاتون ہے، بی بی عائشہ خاتون ہے، ام سودا خاتون ہے، ام حبیبہ خاتون ہے، حضرت زینب بنت جہش خاتون ہے، زینب بنت خزیمہ خاتون ہے، ام سلمہ خاتون ہے، جویریہ خاتون ہے، صفیہ خاتون ہے، حفصہ خاتون، سارے خاتون ہے. آج یہ ذہن دیا جا رہا ہے بھائی کیا ہے ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، وہ بھی خاتون یہ بھی خاتون. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی ازواج، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں والوں کی طرح نہیں ہو. ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف، مصطفیٰ کریم کی ازواج ایک طرف. ان خواتین میں دشمنوں کی بیٹیاں بھی ہے. فرمایا کہ یہ سب سے جدا کیسے بن گئی؟ فرمایا کہ ان کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا. مصطفیٰ سے تعلق ایسے جڑا کہ مصطفیٰ سے تعلق جڑنے پر یہ دنیا کی تمام عورتوں سے الگ خاتون بن گئی. کلمہ پڑھ لیے تو خیر امت بن گئے، کلمہ پڑھ لیے تو خیر امت بن گئے. ولایت کے مقام پر پہنچ گئے تو انبیاء سابقین کے برابر بنا دیے گئے. پھر آگے بڑھے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو صحابی بن گئے، مرکز ایمان و عرفان بن گئے. رشتہ ازدواج ہو گیا، جڑ گیا رشتہ نکاح کا، تو ساری دنیا کی عورتوں سے الگ ہو گئے. فاطمۃ الزہرا نہ ہاتھ میں ہاتھ دینے والی کا نام ہے، نہ رشتے ازدواج سے جڑنے والی کا نام ہے، نہ کلمہ پڑھنے والی ذات کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کون؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے. کلمہ پڑھنے والے کا نام فاطمہ نہیں ہے، رشتے ازدواج سے جڑنے والی ذات کا نام فاطمہ نہیں ہے. ارے جو رشتے ازدواج سے جڑے وہ عام خاتون کی طرح نہ رہے، جو کلمہ پڑھ لے وہ صحابی بن جائے، وہ صحابی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. فاطمہ جو جزو محمد ہے، ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ فاطمہ کون ہے؟ حبیب پاک نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے. جسم کے حصے کا نام فاطمہ ہے. اور علی کون؟ حبیب نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے. اب اندازہ لگاؤ علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، علی کے شان اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کہے کہ علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ فرمائے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا حبیب پاک نے، اس علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ اور شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین کرام، یہ مقام ہے مولا مشکل کشا کا. علی کو سمجھنا ہے تو صرف عقل سے سمجھنے والے نہیں سمجھ سکتے علی کو. علی کو سمجھنا ہے تو عشق میں ڈوب کر سمجھنا پڑے گا. امام العاشقین جو ہے عشق کا امام ہے، مرکز پرکار عشق اگر کوئی ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. ان کو سمجھنا ہے تو پھر وہ عشق کی بلندی پر پہنچنا پڑے گا. کتابوں سے قلم کاغذ رکھ کر کے علی کے مقام کو کوئی ناپ تول نہیں سکتا، علی کو نہیں ناپ سکتے کوئی تول. اور آقا کریم علیہ السلام، اور اس کو کون نقل کیے پتا ہے؟ اگر میں کہوں تو بولیں گے پرانی حویلی کی کوئی روایت سنا رہے، سمجھیں گے آپ. الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں حب اہل بیت اگر کوئی ہے تو صحیح العقیدہ سنی ہی حقیقت میں شیعان علی بھی ہے، حقیقت میں سنی وہی ہوتا ہے. کوئی سینہ کوبی کر لینے مار لینے سے کوئی محبت کا دعوے دار نہیں بن سکتا. صرف محبت کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سینہ کوبی کر لے کر مار چیخ کر لے. ارے وہ تو سزا کے طور پر مولا علی نے ان کو درد دے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، علامہ ابن حجر الاسقلانی نے نقل کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی
ادھر آئیے، میں نے حبیب پاک سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ فرمائیے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جب تک کہ سب کا حساب و کتاب قیامت میں ہو جائے گا، جب تک کہ تمہاری اجازت نہ ملے گی، جنت میں جانے کا پروانہ تمہارے ہاتھ سے نہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حساب و کتاب ہو گیا ہے۔ اور آیت کون سی ہے؟ سورہ صافات کی، وقفوہم انہم مسئولون۔ وہ جانے لگیں گے جنت میں تو ان کو روک دیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، ارے بھائی جب جنت میں جا رہے ہیں، پرچی مل گئی ہے، سب کچھ کلیئرنس ہو گیا ہے، اب لاسٹ پوائنٹ رکا ہوا ہے، کیا ہے؟ تو مولا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں، پوچھا جائے گا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے تو جنت میں جاؤ، نہیں کرتے تھے تو جنت کا اس کو پروانہ نہیں دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے وہ تقسیم فرمائے گا۔ تو سرکار مولا مشکل کشا، یہ دیکھیے محبت یہ ہے، محبت اہل سنت یہ ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، آقا کریم نے ایک اور بات مجھے بھی فرمائی تھی آپ سے متعلق۔ بولے وہ کیا؟ فرمایا کہ میں پرچی اور پروانہ جنت کا اسی کو دوں گا جس کے دل میں آپ کے خلاف بغض نہیں ہوگا، یعنی جو آپ سے محبت کرے گا، ادب کرے گا، اسی کو میں پروانہ دوں گا۔ تو مطلب یہ کہ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے، جس دل میں شیخین کریمین کی بغض اور عناد ہو تو وہ سینہ پیٹے جانے کے ہی تو قابل ہے۔ اسی لیے وہ درد مولا مشکل کشا نے دیا ہے انہیں، زندگی بھر پیٹتے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ جو دل خلفائے راشدین کی محبتوں سے خالی ہے، زندگی بھر وہ پیٹا ہی جائے گا، یہاں بھی پیٹا جائے گا، وہاں بھی پیٹا جائے گا۔ تو کوئی اگر میں یہ روایت کہوں تو کوئی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعوں کی روایت کہہ رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی محترم ہر ایک جن کی جو شخصیت کو مانتا ہے، ہر شخص اس ذات کا مانتا بھی ہے، فقہ میں ہو، حدیث میں ہو، تفسیر میں، ہر معاملے میں جانتا ہو، مانتا ہو، اس شخصیت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ شخصیت ہے حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت والرضوان، عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت، جس کو سب کوئی مانتے، ہر کوئی۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے، حالانکہ جامع نظامیہ میں محدث دکن علیہ رحمت پڑھے نہیں، طالب علم نہیں رہے، پڑھے نہیں، مگر آج جامع نظامیہ میں محدث دکن کی لکھی ہوئی کتاب زجاجۃ المصابیح پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک کہ بندہ زجاجہ نہ پڑھے، جب تک کہ وہ عالم نہیں بنتا، مولوی نہیں بن سکتا، عالم تو دور کی بات ہے۔ وہ محدث دکن اپنی کتاب شہادت نامے میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور محدث دکن جیسی محتاج شخصیت کی روایت لائی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اس کا حدیث کا درجہ اور اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا اور اسی سے متصل علی کا نور پیدا کیا، اپنے نور سے۔ میں نے کہا نا جتنے صحابہ ہیں سب کے ہمارے سر کے تاج ہیں، ارے ان کے قدموں کی، ان کے گھوڑوں کی نال دھول مل جائے تو ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے، وہ ہماری قبر میں رہ جائے تو ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ سارے صحابہ سر کے تاج ہے، سب کلمہ پڑھ کر صحابی بن کر یہ مقام پر پہنچے، مگر مولا علی کیا ہے وہ ذرا سمجھیے آپ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے نور سے دو نور پیدا فرمائے، ایک نور نبوت پیدا فرمایا، ایک نور ولایت، دونوں ایک ہی نور ہے۔ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک نور سے پیدا کیا، ایک نور سے۔ تو علی کا تعلق یہ مت سمجھو کہ 13 رجب کے دن کعبے میں تولد ہوئے تو علی کی شان و عظمت کا آغاز ہو رہا ہے، نہیں، یہ ازل، اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حبیب کیا فرمائے ہیں؟ پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کب نبوت عطا کی گئی؟ تو کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم روح اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تو اس وقت نبی کا بھی نور موجود ہے اور علی کا نور بھی موجود ہے۔ کسی اور میں میرے گلا پکڑتے نہیں، پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا آپ کو شہادت نامہ پرانی اگر کتاب ہے تو پیج نمبر 62 تھا، اب نئی کتاب چھپی ہے تو نہیں معلوم ہے مجھے پیج نمبر، تو میرے پاس جو نسخہ ہے پرانی کتاب کا پیج نمبر 62 ہے، اگر کسی کو چاہیے تو مجھے نمبر لے لیں، پوچھ لیں، میں آپ کو اس کی فوٹو لے کر کے بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ بات ہوا میں نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، جو ہم کہتے ہیں
اپنے بزرگانہ دین کا صدقہ ہے، صدقے ان کی نالین کا صدقہ ہوتا ہے. جو بات ہوتی ہے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں پڑھایا اور سمجھایا، عقیدہ سکھایا ہی ایسا ہے. تو فرمایا ایک نور سے پیدا ہے. حضرت آدم میں گیا وہ نور، حضرت شیس میں گیا، چلتا 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 نبی کے بعد نبی، نبی سلسلہ چلتا رہا. نور، دونوں نور ایک ہی جسد میں چل رہے ہیں. حضرت آدم میں نور ہے تو کون سا نور؟ نور نبوت بھی ہے، نور ولایت بھی ہے، مصطفیٰ کریم کا نور بھی ہے، مولا علی کا نور بھی ہے. نور چلا جا رہا ہے، نور چل رہا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سلسلہ چل رہا ہے. چلتے چلتے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب تک پہنچا. ایک ہی نور. فرمایا اب یہاں سے آ کر دو نور علیحدہ ہوئے. نور نبوت عبداللہ میں منتقل ہوا اور نور ولایت ابو طالب میں منتقل ہوا. نور نبوت آقا کریم میں منتقل ہوا، آقا کے والد حضرت عبداللہ میں، اور نور ولایت حضرت ابو طالب میں. فرمایا کہ عبداللہ سے میں آخری نبی بن کر کے آیا اور ابو طالب سے علی نور ولایت کا مبدا بن کر کے پیدا ہوئے. اب یہاں پر الگ ہوئے. پھر فرمایا پھر اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے علی سے نکاح جب ہوا تو ان دونوں سمندروں کو، سمندر نبوت کو، سمندر ولایت کو، دونوں کو فاطمہ اور علی کے ذریعے سے ملا دیا. اور ان دونوں کے ذریعے سے جو موتی نکلے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. یہ میری ادھر ادھر کی بات نہیں. محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب شہادت نامہ آن لائن بھی ملے گی آپ کو، مارکیٹ میں بھی ملے گی، اٹھا کر پڑھ لیجیے. تو علی کا نبی سے رشتہ بعد کا نہیں ہے. بعد میں جو نکاح میں جو جائے وہ ساری خواتین سے افضل. جو صحابی کلمہ پڑھ لے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، تو علی بعد میں ہاتھ دینے والی ذات کا نام نہیں ہے. علی پیدائش سے پہلے بھی ان کا نور مصطفیٰ کے نور کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. آتے 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 13 رجب المرجب کعبۃ اللہ شریف میں بطن کعبہ میں سورج تولد ہوا. یا علی مرتضی، یا علی مرتضی. وہ علی مرتضی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشارت کے مطابق کعبۃ اللہ شریف میں آپ کی ولادت اور تولد ہونے لگے. اور کیا عالم ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ایک نام رکھا حضرت علی کا. والدہ نے کچھ اور نام، ایک نے حیدر رکھا، ایک نے اسد، اپنے والد کے نام پر اسد رکھا بی بی فاطمہ نے. رکھ دیے، ہو گیا ہے. رکھ دینے کے بعد آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، لا کر کے گود میں مولا علی مشکل کشا کو گود میں لیا. لے کر سب سے پہلے، اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی حضرت مولا علی نے. پریشان کہ بچہ کے نابینا تو نہیں ہوا ہے، کہیں بچہ دیکھنے سے عاجز ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ دیکھتا نہیں ہے. آقا کریم نے فرمایا میری گود میں دو. جب گود میں لیا تو جیسے ہی حبیب پاک کے دست مبارک ٹچ ہوئے، مس ہوئے، حضرت مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کا دیدار کیا. آپ نے یہ بات تو سنی ہے نا. ایک بات سنیے، ذوق کی بات. علی جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کیا، اور جب مصطفیٰ کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے ظاہری وصال مبارک کے بعد سب سے آخر جس شخص نے آقا کریم کا دیدار کیا وہ بھی علی مرتضیٰ کی ذات ہے. سب سے آخر میں جس نے حبیب پاک کا دیدار کیا وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے. اچھا، جب ہاتھ میں لیے، لے کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے، تو آپ کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے، اے محمد، ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 30 سال عمر مبارک ہے آقا کریم علیہ السلام کی. تو فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اس بچے کا نام اپنے والد کے نام اسد کے ہم مانا حیدر نام رکھا ہے. حیدر عربی زبان میں شیر کے بارے میں کم و بیش 8 سے 9 الفاظ ملتے ہیں. حمزہ شیر کو کہا جاتا ہے، عباس شیر کو کہا جاتا ہے، غضنفر شیر کو کہا جاتا ہے، اسد شیر کو کہا جاتا ہے، حیدر شیر کو کہا جاتا ہے، اسید شیر کو کہا جاتا ہے. سارے یہ شیر کے الگ الگ نام ہیں. اور شیر آپ بولیں گے نام الگ الگ ہے، کیوں ایسا؟ تو نہیں، عربی زبان اتنی وسیع ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں چاند کے بھی کئی نام ہیں. قمر کہا جاتا ہے، قوف سے قمر، نارمل چاند کو. بدر، پورا جب 14ویں کا چاند آتا ہے بدر کامل کہا جاتا ہے. ابتدا کا دور کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہلال.
रोयत हिलाल कमेटी बोलते ना, वही है वो हिलाल, वही रोयत हिलाल है। रोयत हिलाल कमेटी जो पहला चांद, जो नया नया चांद देखती है, उसको हिलाल कहते हैं। तो जैसे जैसे वक्त, ड्यूरेशन, टाइम, उसकी पोजीशन चेंज होती है, वैसे उसके नाम बदलते हैं। वैसे ही अरबी जबान में शेर के जैसे जैसे पोजीशंस बदलती है, उसका नाम भी बदलता है। एक शेर दूर से देख रहा है, पिंजरे में है, उसका नाम अलग है। जब बाहर निकलकर टहल रहा है, उसका नाम अलग है। एक शेर वो है जो अपने शिकारी पर झपट रहा है, उसका नाम गजनफर है। जब वही शेर आगे बढ़ रहा है, बढ़कर किसी पर शिकार कर कर अपने कब्जे में कर बैठ जाए, तो उसको कहते हैं अब्बास। और वो शेर जिसने पछाड़ दे, अपने दुश्मन को पछाड़ दे, खत्म कर दे, खा के पीकर आराम से बैठ जाए, उसको अरबी जबान में हैदर कहा जाता है। उस शेर को हैदर कहा जाता है जिसने भागा, दौड़ा, अपने शिकार को पकड़ा, मार दिया, खत्म कर दिया, खा लिया, अब आराम से बैठा हुआ है, खा के पीकर आराम करने के लिए। उस शेर को हैदर कहा जाता है। बीबी फातिमा ने कहा, मैंने इस बच्चे का नाम हैदर रखा है। तो हबीब पाक मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाने लगे, अभी ये ऐलान नबूवत नहीं हुआ, हबीब पाक की उम्र शरीफ 30 साल है। लोग बोलते नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद 40 साल के बाद नबी बनाए गए, उसके बाद सारे मामला शुरू हुए। जरा उनके लिए कह रहा हूं मैं। हबीब पाक ने मौला अली को हाथ में रखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगे, चची आप वो जो फरिश्ते ने कहा वो भूल गई क्या? जो आपको फरिश्ते ने जो कहा था, क्या आप भूल गई वो बात? तो वो थोड़ा सा झिझक महसूस करने लगी और कर कहने लगी, यकीनन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं छुपा रही थी। असल में मुझे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, एक फरिश्ता आया और आकर के कहा कि ये हादा अलीयुन, हादा अलीयुन, हादा अलीयुन, 3 मर्तबा कहा, ये बच्चा अली है, ये बच्चा अली है, इसका नाम अली है। फरिश्ते ने 3 मर्तबा कहा था, क्योंकि मैंने देखा अली नाम आम नहीं है, कोई रखता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि अली कौन होता है, इसीलिए नाम हैदर बड़ा जबरदस्त है, बोलने में अच्छा, सुनने में अच्छा, नाम के एतबार से मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा हैदर ऐसा हो हर एक पर झपटने लगे। जब खैबर की बात आई तो हजरत अली मुर्तजा ने कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसको मां ने जिसका नाम हैदर रखा है। तो फरमाने लगे कि मैं चाहती हूं कि अपने बच्चे का नाम हैदर रखूं। मुस्तफा करीम ने फरमाया, मगर फरिश्ते ने तो तुम्हें कहा है इस बच्चे का नाम अली रखना है। अरे कुर्बान जाइए, अली वो है जो बाद में हाथ पकड़ करके कलमा नहीं पड़े, अली वो नहीं जो किसी और रिश्ते से जुड़े हैं, अली वो है जिनका नाम भी अल्लाह ताला अपने नामों में से एक नाम रवाना कर उनका नाम अली रखे, उस जात का नाम अली मुर्तजा है। अल्लाह आयतुल कुर्सी में फरमाता है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, वही अली है, वही बुलंद है। अरे जिसको अल्लाह कहे ये बुलंद है, अब आप उसको पैरामीटर लेकर, स्केल लेकर ठहरे हुए, अली का ये मकाम, वो मकाम, अली ये, अली वो। अरे अली को अली बनाया खुदा ने, एक अल अली ने दूसरे अली को पैदा किया। और कहां पैदा किया? अपने घर में पैदा किया, अपने घर के अंदर। उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, शान और रिफअतों का आलम क्या होगा। अरे आम मस्जिदें अलग है, काबतुल्लाह शरीफ जिसका तवाफ करो तो सवाब, जिसको देखो तो सवाब, वो अली मुर्तजा काबे के अंदर बतने काबा में सूरज तवल्लुद हुआ। या अली मुर्तजा, या अली मुर्तजा शान है ये अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु की। अगर कोई कहे नहीं अली मुर्तजा नहीं हुए, रिवायत ये कहती है, मैं वो भी बताने के लिए, तो वो भी साबित करने के लिए तैयार हूं कि अहले सुन्नत वल जमात, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में नकल किया कि आप बतने काबा में तवल्लुद हुए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, जितने बदअकीदा हजरात उनको भी अपना इमाम मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी हदीस की सनद शाह वलीउल्लाह साहब से होती हुई जाती है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से होती हुई ऊपर जाती है। अगर शाह वलीउल्लाह को नहीं माने, उनकी हदीस का इल्म पूरा ढा जाएगा। जितने देवबंद है, नदवा है, कासमी, जितने हजरात है, इन सब की सनद हदीस जाती है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से आका करीम तक। अगर शाह वलीउल्लाह साहब को हटा दिए ना बीच में से, इनकी इल्म हदीस पूरी ठप हो जाएगी। वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि अली मुर्तजा की विलादत 13 रजब के दिन मक्के मुकर्रमा बतने काबा जौफिल काबा में
آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تو حضرت علی اللہ کے گھر میں تولد ہو، اور اسی لیے حبیب پاک نے کیا فرمایا کہ النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت فرمایا. علی کو دیکھنا، علی کا ذکر کرنا، علی علی کر رہے ہیں آپ، کوئی یہ گناہ نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو ثواب مل رہا ہے. یہ علی علی کرتے بیٹھنا کوئی شیعت نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، یہ رافضیت نہیں ہے. یہ تو کس کا وظیفہ ہے؟ علی علی، ذکر علی عبادہ. اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں. حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا ہے ابا جان میں دیکھتی ہوں کہ آپ بار بار علی کے چہرے کی طرف تکتے ہیں، تو فرمایا کہ اے عائشہ میں نے مصطفیٰ کریم سے فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی علی الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. اسی لیے ایسے ہی نہیں دیکھتا ہوں بلکہ علی کے چہرے کو تک کر میں بھی ثواب اور عبادت کا حصہ بنا رہا ہوں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ محفل سجی ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام کی، اتنے میں حضرت مولا علی تشریف لائے مسجد نبوی میں. ساری مسجد بیٹھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے. ویسے عالم میں کہیں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد بھری ہوئی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اٹھ کر اپنے مقام پر ٹھہر گئے. ٹھہر کر مولا علی کو کہا کہ اے علی آپ تشریف لائیے. بلایا، بلا کر اپنے اور حبیب پاک کے درمیان میں حضرت علی کو بٹھایا، درمیان میں بٹھایا. طبرانی کی حدیث پاک ہے. حبیب پاک یہ سارا منظر دیکھ رہے، مسکرانے لگے. مسکرا کر فرمایا کہ ایک فضیلت والے نے دوسری فضیلت والے کی فضیلت کو جانا ہے، اور ایک فضیلت والے نے دوسری فضیلت والے کا احترام کیا. تو علی آ جائے تو اٹھ کر ٹھہر جانا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. ان کے چہرے کو تکنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ روایت کرنا یہ صدیق اکبر کی ذکر کردہ مرویات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں سے شامل ہے. اور حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی، القرآن کہا، ایک مقام پر الحق کہا. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ذرا غور کریے، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. غور کریے ذرا جملے کو میرے، قرآن کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ناپاک لوگ قرآن کو چھو نہیں سکتے. اور جس کے دل میں خبث اور نجاست ہے وہ علی کی محبت کر ہی نہیں سکتا، ان کے قریب ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ حبیب نے فرمایا نا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ناپاک قرآن کو چھو نہیں سکتا، اور ناپاک دل مولا علی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا. علی کون ہے؟ مومنین میں علی شامل، متقین میں علی شامل، مجاہدین میں علی شامل. اولیاء کے سردار کا نام علی، متقین کے سردار کا نام علی، عرب کے سردار کا نام علی، سارے صحابہ میں شامل علی، صلح حدیبیہ میں شامل علی، احد میں شامل علی، بدر میں شامل علی، ہجرت میں شامل علی، مہاجرین میں شامل علی، پورے 10 عشرے مبشرہ میں شامل علی، خلفائے راشدین میں شامل علی، اہل بیت میں شامل علی، پنجتن میں شامل علی، اہل کسا میں شامل علی، اہل ردا میں شامل علی، بستر مصطفیٰ پر سونے والے علی. ارے علی سے بچ کر جاؤ گے کہاں؟ ہر مقام پر تمہیں علی مرتضیٰ نظر آؤ گے. اگر علی سے چھوڑ کر بچ کر جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوزخ مل سکتی ہے، مگر جنت میں بھی جانا ہے تو اسی علی کے ساتھ دست مبارک کو پکڑ کر جنت میں جانا ہوگا. ولی تو ولی ہے، امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی تک جتنے اولیاء، اقطاب، نقبا، نجبا، اغواس، اختاب آئیں گے، ہر کسی کے سردار کا نام علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات پاک ہے. ارے علی مرتضیٰ کا مقام و مرتبہ کون سمجھا ہے؟ ارے حبیب پاک نے بے شمار مقامات پر فرمایا من کنت مولا، فرمایا کہیں پر فرمایا جو جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. علی آقا کریم علیہ السلام نے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا، ان کی سرداری کا اعلان فرمایا. کہیں پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کسی کو علم چاہیے فلیأتی بالباب، تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے ہو کر کے آئے. نزہۃ المجالس میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ذکر ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر واپس جانے لگے، مدینہ منورہ کے شہر کے باہر نکل رہے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، باہر سے تشریف لائے تھے. آنے کے بعد حضرت مولا علی نے پوچھا کہ کہاں تھے؟
بولے سرکار کے پاس ملاقات کے لیے آیا تھا، آقا کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا تھا، ملاقات کے لیے آیا تھا، مل کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اذراہ مزاح فرمایا کہ نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم آقا کریم سے ملنے آئے تو سرکار سے ملنے سے پہلے مجھ سے ملنا ہوگا۔ پھر فرمایا نہیں، ایک اور آگے بات سنو، جو کوئی حبیب پاک سے ایک مرتبہ ملے وہ مجھ سے 2 مرتبہ ملے۔ بولے علی مرتضیٰ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے حضور نے کیا فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو کوئی شہر میں آئے گا، آتے وقت ایک مرتبہ آئے گا، واپس جاتے وقت دوسرے مرتبہ دروازے سے ہو کر گزرے گا، تو جو مصطفیٰ سے علم کا فیضان لینے آنا ہے وہ آج ملنے سے پہلے مجھ سے ملے، جاتے وقت بھی مجھ سے مل کر جائے، کیونکہ حبیب پاک کا فرمان یہی ہے۔ کیسا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے 2 نکاح کیے، 2 بیویاں تھے، 2 نکاح کیے، اللہ نے اتفاقاً دونوں کو ایک ساتھ حمل ٹھہرا، دونوں ایک ساتھ، ایک کا لڑکا ہوا ایک کا لڑکی تولد ہوئی، دونوں کے پاس ایک لڑکا ہوا ایک لڑکی۔ اب دونوں کی لڑائی چل رہی کہ یہ کہہ رہی لڑکا میرا ہے لڑکی تیری ہے، ہر کوئی، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ جاہلی رسومات جو ہے نا اس دور سے بھی چلے آ رہے ہیں، کیا یہ لڑکی ہو تو جو ہے چہرے چھوٹے کر لینا، صورت چھوٹی، یہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، لڑکی ہوئی تو بیوی کو باتاں کرتے ہیں۔ جو بایولوجی جاننے والے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں جان سکتے، ان کو پتا ہے اس میں لڑکا اور لڑکی ہونے کا جو زیادہ تر جو پروپورشن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ میل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، فیمیل کی بنسبت میل پر ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی آ کر شوہر کا گلہ پکڑے کہ بیٹی کئی کو ہوئی، بیٹا کئی کو ہوا، بیٹی کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ اس کا یوگدان زیادہ ہوتا ہے، اس کا پروپورشن زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ بحث ہے، لڑکا بھی ہوا لڑکی بھی ہوئی، اب ہر کوئی کہہ رہا ہے، اور دائی سے دونوں مکس ہو گئے، کون سا کس کا تھا یاد نہیں رہا۔ اب بحث ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا، مولا مشکل کشا باب العلم کے پاس آئے، آ کر کے پوچھا کہ ایسا لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا آسان ہے، مسئلہ آسان ہے، آج کا دور تو نہیں ہے نا بھائی ڈی این اے کرو، کر کے معلوم کرو ماں کون ہے باپ کون ہے۔ اب جب باپ دونوں کا ایک ہے تو زیادہ پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا ڈی این اے بھی تقریباً سیم ملے، دونوں، چونکہ باپ ایک ہے دونوں کا، اس اعتبار سے۔ تو بولے کہ بھائی ڈی این اے ہے نا کچھ ہے اس دور میں، بولے آسان ہے، کیا کرنا؟ بولے دونوں خواتین کے دودھ کو لو، دودھ آتا ہے خواتین کو ماں بچوں کی اولاد کے بعد، دونوں کا دودھ ایک میجرمنٹ میں لو، ایکولی لے کر دونوں کا ویٹ کرو، جس کا دودھ وزنی ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے ویٹ میں اس کی لڑکی ہے۔ بولے حضرت یہ کون سا طریقہ ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، دودھ کے وزن سے بچے اور بچی کا کیا تعلق ہے؟ بولے ہے قرآن میں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ بولے مولا علی قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ تو فرمایا تم سورہ نساء نہیں پڑھے 4واں پارہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کا 2 حصہ جو ہوگا لڑکے کا 1 ہوگا، یعنی لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ تو اللہ نے ہر شے میں یہ نظام رکھا ہے، جو خاتون کی لڑکی ہوگی اس کا دودھ کا وزن ہلکا ہوگا، اور جو خاتون کا لڑکا ہوگا اس کے دودھ کا وزن دوہرا وزنی ہوگا۔ جب ناپا گیا تو حقیقت میں ایک دودھ کا وزن ڈبل، ایک کا سنگل، فرمایا جس کا ڈبل ہے اس کا لڑکا دے دو، اور جس کا سنگل ہے اس کو لڑکی عطا فرما دیا کرو۔ فرمایا قرآن کریم کی کوئی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس پہاڑ پر اتری، گھر میں رہنے اتری، کس موقف میں اتری، فرمایا میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اللہ نے مجھے وہ سارے علوم عطا فرمائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حبیب پاک نے جو فرمایا تھا نا سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں، حبیب پاک کے بعد اگر کسی نے یہ بات کہی ہے سلونی عما شئتم، فرمایا کہ وہ حضرت مولا علی نے ممبر پر ٹھہر کر کے فرمایا سلونی عما شئتم، مجھ سے وہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ آپ کا علم، یہ آپ کا مقام، علمی مقام و مرتبہ۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت سے بچائے جب ابو الحسن یعنی مولا علی نہیں ہو، اس وقت سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، کیونکہ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا ایک خاتون کی زنا کا مسئلہ، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو قتل کا حکم دیا، رجم کا۔ حضرت مولا علی آئے اور آ کر کے پوچھا آپ کیسے قتل کرواتے ہو؟
جبکہ وہ حاملہ ہے. آپ خاتون نے گناہ کیا ہے, خاتون کو رجم کر سکتے ہو, اس کو سنسار کر سکتے ہو, جو بچہ مرے گا اس کا گناہ آپ کے سر پر رہے گا. بولے کیا کروں؟ بولے بچے کو پیدا ہو جانے دو. بچہ پیدا ہوا, خاتون آئی تو پوچھا کیا کیا جائے؟ بچہ ماں کا دودھ پیے گا 2 سال. خاتون اس کو 2 سال دودھ پلائے اور اس کے بعد پھر پرورش ہو, اس کے بعد اس کو سزا دی جائے. یہ علم اللہ نے جب یہ بات واقعہ سنا حضرت عمر فاروق نے بات, تو فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے جبکہ میرے پاس ابو الحسن یعنی مولا مشکل کشا موجود نہ ہو. آخری بات کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں مولا علی کی, کہتے جاؤ تو کہتے جانی, بات ختم ہونے والی نہیں ہے. ارے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کم و بیش 300 آیتیں حضرت علی کے بارے میں اتری, 300 آیتیں ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا. احادیث میں جتنی حدیثیں حضرت علی کی ہے نا, کسی اور کی حدیثیں اتنی نہیں آئی ہے قرآن کریم حدیث پاک میں. اتنے فضائل اللہ کے حبیب نے مولا علی کے بارے میں فرمایا ہے حدیث پاک میں. ایک مرتبہ ایک تربوز لایا گیا, اور یہ بھی محدث دکن نے نقل کیا. آقا کریم علیہ السلام کے سامنے تربوز لایا گیا, وہ کسالہ نکلا, مزہ نہیں تھا, ٹیسٹ لیس نکلا. حضور پاک نے فرمایا کہ اے علی یہ پتا ہے تمہیں یہ کسالہ کیوں نکلا؟ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ہر ایک سے تمہاری محبت کا عہد اور وعدہ لیا. جس نے وعدہ پورا کیا اللہ نے اس کو میٹھا بنا دیا, اور جو تمہاری محبت سے روگردانی کرا اسے کسالہ اور کروا بنا دیا گیا. یہ ہے حضرت مولا علی کا مقام و مرتبہ. آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں, ان کی شان سخاوت کا عالم کیا ہے. سخی, کیسے سخی تھے مولا علی. آپ کا ایک غلام تھا, قنبر نام آتا ہے اس کا روایتوں میں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی سفر کے لیے تشریف لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تیاری کے موقع پر وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے علی مرتضیٰ, ایک خیرات مانگنے کے لیے ایک آدمی آیا ہے, فقیر آیا ہے, مانگ رہا ہے. کہ کیا مانگ رہا ہے؟ بولے روٹی. ٹھیک ہے, ابھی سفر پر نکل رہے ہیں تو کجاوا ریڈی ہے, توشا وشا تیار کر لیے تھے. بولے دے دے جا, اے قنبر جاؤ جا کر کے وہ دے دو. غلام کو کہا کہ جاؤ جا کر کے روٹی دے دو. غلام گیا, جا کر پھر واپس آیا, آ کر کہنے لگا حضور ایک مسئلہ ہے. بولے کیا ہے؟ وہ جو آپ بول رہے ہیں روٹی دے دو, روٹی جو ہے توشے دان میں رکھی ہوئی, ٹفن باکس میں ہے, اس کے اندر رکھی ہوئی, ایک نہیں ہے اس کے ساتھ کئی ہے. بولے پورے روٹیاں دے دے, پورے توشے دان کے ساتھ دے دے, پوری روٹیاں توشے دان کے ساتھ. وہ گیا, پھر پلٹ کر آیا, حضرت ایک اور مسئلہ ہے. بولے اب کیا ہے؟ تو بولے توشے دان جو ہے کجاوے پہ باندھا ہوا ہے, جو بکسا پیچھے لگا کر اونٹ کے اوپر باندھ کر لے جاتے ہیں پورا ساز و سامان, وہ پورا بکسے کے اندر ہے توشا. بولے وہ کجاوا دے دے پورا. مانگا ایک روٹی ہے, روٹی سے توشے دان سے کجاوا. پھر واپس آیا, حضور ایک مسئلہ اور ایک آ گیا. بولے اب کیا ہوا ہے؟ بولے وہ کجاوا اونٹ پر باندھ دیا اور لاد دیا گیا ہے. بولے وہ اونٹ دے دے. پھر واپس جا کر آیا, آ کر کہنے لگا سرکار وہ اونٹ کے ساتھ 2 اور اونٹنیاں بھی رکھی ہوئی ہے, اس کا کیا کروں؟ فرمایا وہ اونٹنیاں بھی دے دے. پھر آ کر کہنے لگا سرکار ایک مرتبہ آپ خود تشریف لائیے. حضرت مولا علی اپنے گھر میں ہیں, تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیے باہر تشریف لانے کے بعد جو اونٹ باندھے ہوئے تھے, تو استبل ہوتا ہے, جو جگہ ہوتی ہے زمین, وہ زمین کے باہر لا کر ٹھہرایا, اور خود زمین سے باہر نکل کر ٹھہر کر کے قنبر کہنے لگا کہ اے سرکار یہ جو اونٹ آپ دینے کی بات کہہ رہے ہیں یہ زمین کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں, جو استبل ہے آپ کا اس استبل میں. فرمایا وہ استبل بھی دے دے اس کو. لوگوں نے پوچھا کہ اے قنبر تو کہیں کو باہر نکل گیا؟ تو حضرت علی کو جا کر بول سکتا تھا نا کہ وہ اونٹ ہے, اونٹ کجاوا ہے, اس کے اندر ہے فلاں فلاں, پھر وہ زمین ہے, زمین سے باہر تو کیوں نکلا؟ بولے کریم آقا لٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اگر میں بھی وہ استبل کے اندر ٹھہرا ہوتا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ خیرات کر دیتے اس فقیر کو, لہذا میں اس مقام سے باہر نکل کر ٹھہر گیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا غلام, بعد میں غلامی بھی ساتھ کرنا ہے, اسی لیے باہر نکل کر کے ٹھہرا. حضرت مولا علی نے ایک روٹی مانگنے والے کو زمین کے خطے کے ساتھ جو کچھ اس کے اندر تھا سب کچھ لٹا دیا. یہ ہے سخاوت سیدنا مولا علی کی. اللہ قرآن میں جس کی تعریف کرے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ذات ہے اہل بیت اطہار کی, دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا ہے. ایسا گھرانہ, ایسی شان والی شخصیتیں
نہ دنیا نے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ مصطفیٰ بے مثل و بے مثال، ان کی شہزادی بھی بے مثل و بے مثال، ان کے نواسے بھی بے مثل و بے مثال، ان کے شوہر بی بی فاطمہ کے وہ بھی بے مثل و بے مثال، اور ان نواسوں کے والد حضرت سیدنا مولا علی بھی بے مثل و بے مثال۔ ہماری نسبتیں، عقیدتیں اتنی ہے، ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا جائے، ادب و تعظیم کی جائے، ان کی بتائے ہوئے راستوں پر، طریق پر چلیں، ان کی اسوے کو اپنا اسوہ بنائیں، ان سے سرتاپا محبت اور ادب کے ساتھ محبت کریں۔ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم یہ معروضہ رکھیں گے، باری تعالیٰ ہم یہاں بیٹھ کر تیرے اس محبوب بندے کا، مولا علی کا ذکر کیے ہیں، ہمارے لیے یہ محفل زاد آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا باعث اور ضامن بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، سیدنا مولا مشکل کشا پنجتن پاک کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، ان کی غلامی میں جینا اور مرنا آسان فرما دے، جب تک جیئیں اسلام پر جیئیں، مرنے لگے